شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں، یعنی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر رمضان کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ ختم ہو جائے گا، شوال کا مہینہ شروع ہوگا. تو سوچا کہ کچھ چیزوں کی طرف آپ کا دھیان لے جاؤں، آپ کو متوجہ کراؤں، کیونکہ دوستو اصل اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. یعنی شروع میں اعمال کتنے ہی اچھے ہو، شروع میں ہم کتنے ہی اچھے کام کر رہے ہوں، لیکن جو دیکھی جاتی ہے چیز وہ آخری چیز دیکھی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر شروع میں کرکٹ کا میچ کتنا ہی اچھا چل رہا ہو، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ آخری اوور میں کیا ہوا. جیت اور ہار کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، آخر میں ہوتا ہے. اسی طرح رمضان کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخر میں ہوگا. تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ کچھ چیزیں ہیں جس پر ہم اگر تھوڑی سی فکر کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھی طرح سے ختم ہوگا. کیونکہ دوستو عید تو ایک خوشی کی چیز ہے، لیکن عید کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان مبارک گھڑیوں کے چھوٹنے کا غم بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ جو اعمال اور اعمال کی لذت اور پھر اس پر اللہ رب العزت کے اجر و انعام کے وعدے ہیں، گویا اس رمضان کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کے ساتھ ختم نہیں کرنی ہے، بلکہ رمضان آیا ہے ان چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں داخل کرنے کے لیے. ہم سوچتے ہیں رمضان کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، وہ اعمال کر لیوے اور پھر رمضان ختم ہو گیا تو اعمال بھی ختم ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. رمضان تو ہم کو ایک حرکت دلانے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم روزانہ اپنے موبائل کے اندر چارج کرتے ہیں، تو یہ رمضان ہماری چارجنگ کے لیے آیا ہے کہ ہم سال بھر کی اس میں چارجنگ کر لیں، ہمارے ایمان کی سطح اوپر آ جائے، ہم اعمال کے اندر ذوق اور شوق کے ساتھ خوب دل جمعی کے ساتھ جمنے والے بن جائیں. لہٰذا کچھ چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرا دوں کہ سب سے زیادہ ان مبارک گھڑیوں میں جو گھڑیاں بچی ہے رمضان المبارک کی، سب سے زیادہ جو کرنے کا کام ہے وہ ہے توبہ و استغفار. کہ ہم جو ہمارے اعمال چھوٹے ہیں، یعنی ہمارے اعمال میں کوتاہی ہوئی ہے. روزہ تو ہم نے رکھا، لیکن روزہ ہونے کے باوجود روزے کی جو پابندیاں ہیں وہ ہم نے نہیں کی، ہماری کوتاہی ہوئی، تو اس کے اندر ہم استغفار کریں. اس لیے کہ توبہ کرنے سے آدمی مقبول ہو جاتا ہے اور تکبر کرنے سے آدمی مردود ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ شیطان کو کتنی عبادت کیا. روایت میں آتا ہے کہ آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اپنے اس عمل پر اس نے کیا کیا، گھمنڈ کیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کا ایک حکم ٹوٹ گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، استغفار کیا، خوب اللہ کے سامنے روئے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقبول بنا دیا. لہٰذا ہم بھی اس موقع پر یہ جو آخری لمحات چل رہے ہیں، ہم خوب اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں، رو رو کر دعائیں مانگیں. زیادہ سے زیادہ دوستو دعائیں مانگنا ہے. اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا، اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ان آخری لمحات کے اندر بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم غفلت میں وقت گزاریں. دیکھو ہم ہر سال یہ ہوتا ہے کہ عید وغیرہ کی شاپنگ کے اندر ہم آخری لمحات کے اندر ہم نے جو کمایا وہ اکثر چیزیں ہم گنوا دیتے ہیں. اس لیے اس بات کی ہم فکر کریں، اس سال تو اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم گھر ہی میں ہیں، لہٰذا ہم آئندہ کی بھی فکر کریں کہ ان آخری لمحات میں ہم اپنے اعمال کو گنوائیں گے نہیں، بلکہ ان کو بچا کر کے رکھیں گے. تو دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا. اسی طرح قرآن مجید کا کسی کا دور پورا نہیں ہوا ہے، تو وہ ان 2 دنوں کے اندر، یا 1 دن ہے آج، اگر آج چاند نظر آتا ہے باہر والوں کو، میں ہر ایک کے لیے بات کر رہا ہوں، تو بیرون ممالک والوں کے لیے تو کل عید ہوں گی. لہذا اس بات کی فکر کر لے کہ قرآن مجید کا اگر دور پورا نہیں ہوا ہے تو دور بھی کر لیں. دوستو ہر پوری دنیا لاک ڈاؤن میں ہے،
گھروں کے اندر ہے، اور اس حال میں بھی ہم اگر قرآن مجید کا دور نہ کر سکے تو پھر ہماری جو ہے کم نصیبی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دور کو بھی پورا کر لے قرآن مجید کا۔ اسی طرح کسی نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں نکالا ہے کسی وجہ سے، یا پھر ٹال رہا ہے اس بات کو، تو وہ زکوٰۃ نکالنے کی فکر کر لے۔ یہ آخری لمحات ہے، اس کے اندر ہم اپنی زکوٰۃ نکالنے کی بھی فکر کر لیں۔ صدقہ فطر کی ترتیب بنائیں کہ صدقہ فطر ابھی دے دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دیا تو کہاں دینا، کیسے مستحق تک پہنچانا، ان آخری لمحات کے اندر اس کی بھی فکر کر لیں کہ صدقہ فطر کی میری کیا ترتیب ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ خاص طور پر آئندہ کی پلاننگ کرنا، آئندہ کے عزم و ارادے کرنا کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں حلال چیزوں سے روکا تھا تاکہ غیر رمضان میں، رمضان کے بعد یہ کم سے کم حرام سے بچ جائے۔ کھانا پینا حلال تھا، بیوی سے ملاقات کرنی حلال تھی، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان میں اس سے روکا تھا۔ اب اس کا منشا کیا تھا کہ بندے کو عادت پڑ جائے کہ اللہ کے حکم سے چلوں گا، اللہ کے حکم سے رکوں گا۔ جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید سے پہلے رمضان کے اندر کچھ کھانا پینا حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کہیں گے جب کھائیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گے ہم کو حکم دیں گے جب ہم کھانے سے رک جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی کے اندر ہمارا یہ معمول رہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، جو حکم ہوگا اس حکم کے مطابق ہم کام کریں گے، اس میں اپنی عقل نہیں لگائیں گے۔ تو اس طرح سے اس بات کی ہم فکر کرنے والے بن جائے۔ اور کچھ لوگوں نے رمضان کی برکت سے سنتیں اپنائی ہوں گی، چہروں پر داڑھی، اسی طرح مسواک کا اہتمام کیا ہوگا کچھ لوگوں نے، لباس کے اندر سنت طریقے، تو اس کو دوستو قائم رکھنے کی فکر کریں، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے۔ کوئی عمل ہمارا قبول ہو گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم کو آگے عمل کی توفیق مل جائے۔ اور ہمارا پچھلا عمل قبول نہیں ہوا، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے کہ ہم کو آئندہ وہ عمل کرنے کی توفیق نہ ملے۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں وہ اپنے جانچنا ہے کہ میری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، تو ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ رمضان کے بعد مجھے نماز کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، سنتوں پر چلنے کی توفیق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ تو دوستو اعمال کو قبول کروانے کے لیے ہم کو اعمال کے اندر مسلسل لگنا پڑے گا۔ تو جن لوگوں نے سنتوں کو اپنایا ہے، جن لوگوں نے نمازیں شروع کی ہے، جن لوگوں نے جھوٹ سے بچنا اس رمضان کے اندر اس کی کوشش کی ہے، دھوکہ دینے سے بچنے کی کوشش کی ہے، وہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ رمضان کے بعد بھی میں ان تمام چیزوں کی پابندی کروں گا۔ تو خاص طور پر سنتیں جنہوں نے اپنائی ہیں وہ عید کا چاند نظر آتے ہی سنتوں کو پامال نہ کرے، اپنے گھروں سے اس کے جنازے نہ نکالے، بلکہ زندگی بھر ان سنتوں پر چلنے کی فکر کرے۔ ورنہ دوستو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم ہر حال کا فیشن اختیار کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان آیا تو رمضان کا فیشن داڑھی رکھ لو، جیسے عید کا چاند نظر آیا تو پھر فوراً عید کے دن داڑھی صاف کر لو، یہ عید کا فیشن ہے۔ تو دوستو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے فیشن والے دین پر ہمارے ساتھ کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارے لیے تو حکموں والے دین کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو معاملات کیے ہیں، کھلی مدد اتاری ہے آسمانوں سے، اور ہر جگہ پر فتح عطا فرمائی صحابہ کرام کو، وہ اس لیے تھا کیونکہ صحابہ کرام نے حکموں والے دین پر عمل کیا تھا، ماحول والے دین پر عمل نہیں کیا تھا کہ ماحول ہے تو کر لے، ماحول ختم تو کچھ نہیں چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ موڈ والے دین پہ کام نہیں کیا تھا کہ موڈ ہے تو کر لے اور موڈ ختم ہو گیا تو نہیں کرے۔ اسی طرح حالات والے دین کے پر صحابہ نہیں چلے تھے کہ حال آ گیا، اللہ کی طرف سے پریشانی آئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جیسے حال ختم ہو گیا اور خوشی ملی اور راحت ملی تو اللہ کو بھول جاؤ۔ دوستو یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تاکہ ان آخری لمحات کے اندر ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مردود نہ ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ